السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ سٹوری سنانے والی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک زعفران کا سوداگر رہتا تھا۔ وہ زعفران لیے مہینوں سفر کرتا اور مختلف شہروں میں جا کر زعفران بیچتا، جس سے اسے اچھا خاصا منافع مل جاتا۔ مگر گزرے کچھ سالوں میں اسے اپنے کام میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے سوچا کہ اگر میں یوں ہی زعفران کی سوداگری کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب مجھے فاقے کرنے پڑیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی دوسرے شہر جا کر کوئی کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ آسانی سے گزر بسر کی جا سکے۔ چنانچہ سوداگر نے کھانے پینے کا سامان اپنے گھوڑے پر لادا اور سفر کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں وہ جنگلوں صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے آخر کار ایک شہر میں پہنچ گیا۔ شہر پہنچ کر اسے ایک سرائے نظر آیا تو وہ کھانے پینے اور آرام کی غرض سے اس طرف چل پڑا۔ سرائے پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا اصطبل میں باندھا اور خود سرائے میں داخل ہو گیا۔ سرائے کی دیوار پر سامنے لکھا ہوا تھا کہ مہمان اپنا سامان اور اپنی چیزوں کی حفاظت خود کریں گے۔ دیوار پر لکھی عبارت پڑھنے کے بعد اس نے سوچا کہ واقعی سامان کی حفاظت تو خود ہی کی جا سکتی ہے۔ آخر کار بیچارہ سرائے کا مالک اکیلا کیسے سب لوگوں کے سامان کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ سوداگر نے کھانا کھایا اور اپنے تھیلے کا تکیہ بنا کر وہیں سو گیا۔ جب سوداگر نیند سے جاگا تو یہ دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے کہ اس کا تھیلا وہاں سے غائب تھا۔ سوداگر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگا۔ اس نے سرائے میں موجود ہر شخص کی تلاشی دی مگر اسے اپنا تھیلا نہ مل سکا۔ سوداگر کو اپنی سستی پر رہ رہ کر غصہ آیا۔ اسی تھیلے میں تو اس کی کل دولت اور سفر کا سارا ساز و سامان تھا۔ جب تھیلا ملنے کی امید دم توڑ گئی تو سوداگر نے سوچا کہ اب تو میرے پاس اپنے شہر واپس جانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی شہر میں رہ کر کام کرے گا۔ سوداگر سرائے سے باہر نکلا اور اصطبل سے اپنا گھوڑا کھولا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ فی الحال اپنے گھوڑے کو ہی اپنی روزی روٹی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس نے سوچا کہ وہ گھوڑے کو لوگوں کی سفاری کے لیے استعمال کرے گا اور لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچائے گا۔ اب اس کا روزانہ کا معمول بن گیا کہ وہ چوراہے پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کی منزل تک پہنچاتا۔ اس کام سے جو اسے پیسے ملتے اسی سے وہ اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ وہ صبح چوراہے پر جاتا اور شام کو سرائے میں قیام کرتا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ چوراہے پر کھڑا تھا کہ ایک نوجوان مسافر اس کے پاس آیا۔ سوداگر نے پیسے طے کرنے کے بعد اسے گھوڑے پر بٹھا لیا اور جو راستہ مسافر نے بتایا اس طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک دو راہ پر پہنچ گئے جہاں سے ایک راستہ دائیں طرف اور دوسرا راستہ بائیں طرف کو نکلتا تھا۔ سوداگر نے گھوڑا دائیں جانب موڑ لیا تو نوجوان مسافر بولا، بھائی گھوڑے والے بائیں جانب والے راستے سے چلو۔ سوداگر بولا، دوست میں دائیں جانب والے راستے سے واقفیت رکھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ محفوظ بھی ہے، اس لیے دائیں جانب والے راستے سے جانا چاہیے۔ مسافر بولا، نہیں، بائیں جانب والا راستہ چھوٹا اور زیادہ محفوظ ہے، اس لیے بائیں جانب والے راستے سے چلو۔ مسافر کے زیادہ اصرار کرنے پر سوداگر نے گھوڑے کا رخ بائیں جانب موڑ لیا۔ چلتے چلتے کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک بھیانک جنگل میں پہنچ گئے۔ سوداگر کو تجسس ہوا۔ اس نے نوجوان مسافر سے پوچھا، بھائی آخر تم نے جانا کہاں ہے؟ مسافر بولا، بس کچھ دیر اور۔ چاروں ناچار سوداگر چلتا رہا۔ اچانک چلتے چلتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں جگہ جگہ انسانی لاشیں
بکھری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر بیچارہ سوداگر ڈر گیا، اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے مسافر سے کہا، بھائی بس بہت ہو گیا، اب میں مزید آگے نہیں جاؤں گا۔ مسافر غصے سے بولا، آرام سے چلتے رہو، نہیں تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ سوداگر وہیں رک کر بولا، ہرگز نہیں، میرے گھوڑے سے نیچے اترو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ سن کر مسافر گھوڑے سے اترا اور پیٹ سے خنجر نکال کر سوداگر کو دبوچنے کے لیے بھاگا۔ سوداگر جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، گڑ گڑا کر مسافر سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ سوداگر بولا، تم میرا گھوڑا لے لو، میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ بھی لے لو، مگر خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔ لیکن دوسری طرف مسافر نہایت سنگدلی سے بولا کہ آج تم میرے ہاتھوں یقیناً مرو گے اور تمہیں بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ مسافر کی یہ باتیں اور آنکھوں میں اترا ہوا خون دیکھ کر سوداگر سمجھ گیا کہ آج شاید اس کی زندگی کا آخری دن آن پہنچا ہے۔ سوداگر نے روتے ہوئے مسافر سے التجا کی کہ مجھے نہیں پتا تمہارا دین کون سا ہے، مگر میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر تم میرے ہم دین ہو تو مرنے سے پہلے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس کے بعد تم مجھے خوشی سے موت کے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر مسافر غصے سے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا، جلدی جلدی نماز پڑھو، میرے پاس تمہارے لیے ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوداگر کانپتے جسم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں زندگی کے ختم ہونے کی وجہ سے آنسو اور موت کا خوف لیے جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو خوف کا غلبہ اس قدر زیادہ ہوا کہ نماز پڑھنا ہی بھول گیا۔ بیچارے کے دماغ میں قرآن کی کچھ آیات آتی تو زبان سے ادا کرنے سے کافی ہو جاتی۔ سوداگر نماز میں اسی طرح مشغول رہا کہ اچانک جھاڑیوں سے ایک سوداگر نمودار ہوا اور طوفان کی طرح بڑھتے ہوئے ایک تیز اور نوکیلا نیزہ اس شدت سے نوجوان مسافر کے سینے میں گاڑ دیا کہ دوبارہ اسے سانس لینے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ مسافر وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی تیزی سے وہ گھڑ سوار جھاڑیوں سے نمودار ہوا تھا، اسی تیزی سے وہ ان جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سوداگر یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بت بنا کھڑا رہا، پھر تیزی سے اپنے گھوڑے پر جسک لگائی اور گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے شہر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد سوداگر نے توبہ کر لی کہ آئندہ گھوڑے کو دوسروں کی سواری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ شہر میں مختلف لوگوں اور تاجروں کے پاس گیا اور ان سے کام کی درخواست کی کہ غریب کو کوئی مزدوری لائق کام مل جائے، مگر کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ جیب میں پیسے ختم ہو چکے تھے اور بھوک بھی ستا رہی تھی۔ سرائے میں کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے کے پیسے تو تھے ہی نہیں۔ سرائے کے قریب ہی ایک مسجد نظر آئی۔ اندھیرا چھانے لگا تو اس نے سوچا کہ آج رات مسجد میں ہی بسر کرنی چاہیے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف لیٹ گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، اس لیے مسجد میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اسے کوئی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب اس نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ مسجد میں آنے والا شخص اندھا فقیر ہے جو روزانہ چوراہے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے۔ اندھا فقیر بڑی تیزی سے چلتا ہوا ایک طرف آیا۔ اس نے اپنی چھڑی سے آگے پیچھے ٹٹولنا شروع کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مسجد میں اکیلا ہے تو اس نے مسجد کے آنگن سے ایک اینٹ نکالی۔ نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ اندھے فقیر نے اپنا ہاتھ اس گڑھے میں ڈالا اور اس میں سے ایک تھیلی نکالی۔ وہ تھیلی سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اندھے فقیر نے اپنی جیب سے مزید سکے نکالے اور چپکے سے اس تھیلی میں رکھ دیے۔ اس کے بعد تھیلی اس گڑھے میں رکھ کر اوپر اینٹ رکھ دی اور اس کے بعد اسے برابر کر دیا۔
اندھے فقیر نے اپنی چھڑی سے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کہیں کسی کی نظریں اسے دیکھ تو نہیں رہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے تو جس طرح وہ چپکے سے آیا تھا اسی طرح چپکے سے وہاں سے چلا گیا۔ فقیر کے جانے کے بعد سوداگر اپنی جگہ سے اٹھا اور اینٹ اٹھا کر تھیلی نکالی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ فقیر کی اس تھیلی میں اچھی خاصی دولت موجود تھی۔ سوداگر نے سوچا کہ فقیر کی اس دولت میں سے اسے کچھ رقم لے لینی چاہیے، آخر فقیر بیچارہ اندھا ہے، شاید اسے پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے۔ مگر دوسری طرف اسے ضمیر ملامت کرنے لگا کہ یہ بات درست نہیں ہے، مجھے اس بیچارے فقیر کی کمائی ہوئی دولت پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے سوچا کہ میں کون سا فقیر کی دولت ہتھیا رہا ہوں، میں تو اس میں سے کچھ سکے ادھار لوں گا اور ان سے کاروبار کروں گا، پھر جب میرا کاروبار چل نکلے گا تو میں فقیر کے سکے اسے واپس کر دوں گا۔ اور ویسے بھی قدرت نے مجھے فقیر کے اس راستے سے آگاہ کیا ہے تاکہ میں اس مشکل سے نجات پا سکوں۔ چنانچہ سوداگر نے فقیر کی تھیلی میں سے 40 سکے نکال لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ سوداگر نے ان 40 سکوں میں سے پہلے تو خوب جی بھر کر کھانا کھایا، پھر کاروبار کرنے کے لیے زعفران خریدنے چلا گیا۔ جب زعفران کی قیمت پوچھی تو اسے معلوم ہوا کہ اس حساب سے کاروبار کرنے کے لیے یہ رقم بہت کم ہے۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر مسجد میں گیا اور فقیر کی تھیلی میں سے مزید 40 سکے نکال لیے۔ اب سوداگر ایک بار پھر زعفران کی سوداگری کے لیے گیا۔ کاروبار کے دوران جب جب اسے موقع ملتا وہ فقیر کی تھیلی میں سے کچھ سکے نکال لیتا اور یوں اس کا کاروبار خوب چل نکلا۔ اب وہ شہر کے مشہور سوداگروں میں جانا جاتا تھا اور سب اسے عزت اور احترام سے پیش آتے۔ شہر کے کوتوال سے لے کر قاضی تک سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن سوداگر کو اندھے فقیر کا خیال آیا۔ سوداگر اب تک اندھے فقیر کے کل 200 سکے نکال چکا تھا۔ اس نے اپنی تھیلی میں 200 سکے لیے اور چراہے کی طرف چل پڑا۔ چراہے پر پہنچ کر اس نے سوچا کہ آخر میں اندھے فقیر سے کہوں گا کیا؟ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اس کی تھیلی میں سے 200 سکے نکالے تھے تو شاید وہ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ بجائے اس کے میں اسے سب کچھ بتاؤں، میں یہ سکے اسے اپنی طرف سے تحفہ پیش کروں گا، اس طرح میرا قرض بھی اتر جائے گا اور برہم بھی رہ جائے گا۔ سوداگر فقیر کے پاس گیا اور بولا، جناب آپ روزانہ یہاں بڑی ہی درد بھری آواز میں بھیک مانگتے ہیں، میں نے سوچا کہ شہر کا سب سے امیر سوداگر ہونے کے ناطے آپ کو کچھ رقم بطور تحفہ پیش کروں۔ فقیر نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم مجھے کتنے سکے تحفے میں دو گے؟ سوداگر بولا، جناب میں آپ کو 200 سکے بطور تحفہ دوں گا، امید ہے کہ آپ اسے قبول کریں گے۔ سوداگر کا جواب سنتے ہی اندھے فقیر نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، تم نے مجھے غریب اور اندھا سمجھ کر میرے سکے چوری کیے اور میری تھیلی میں سے 200 سکے غائب کر لیے۔ میں ہمیشہ اپنے سکے گن کر رکھتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرے 200 سکے چوری ہو چکے ہیں، مگر میں نے چپ سادھ لی کیونکہ میرے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب جب تم میرے ہاتھ لگ ہی گئے ہو تو میں تم سے پورا معاوضہ وصول کروں گا۔ سوداگر فقیر کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر اس اندھے فقیر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے سکے چرائے ہیں۔ چنانچہ سوداگر نے اندھے فقیر سے کہا کہ بھائی، میں نے تمہارے سکے نہیں چرائے،
میں تو تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا تھا، مگر تم الٹا مجھے ہی چور سمجھ رہے ہو۔ اندھا فقیر بولا، اب اس بات کا فیصلہ قاضی ہی کرے گا۔ اندھا فقیر اور سوداگر دونوں قاضی کے پاس پہنچ گئے اور اندھے فقیر نے قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا۔ آخر کار سوداگر نے مان لیا کہ اسی نے ہی اندھے فقیر کے سکے نکالے تھے۔ سوداگر نے بتایا کہ میں نے وہ سونے کے سکے چوری کی نیت سے نہیں نکالے تھے، بلکہ قرض کی نیت سے نکالے تھے کہ جب میرا کاروبار چل جائے گا تو اس فقیر کا قرض چکتا کر دوں گا، اور یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس وقت میں مجبور تھا۔ دوسری طرف میرا تھیلا اور میرا ساز و سامان جس میں میری ساری دولت تھی وہ بھی سرائے سے چوری ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ بات اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اندھا فقیر بولا، جناب قاضی صاحب، میں نے بھی اپنی دولت جمع کر کے کاروبار کرنا تھا۔ اس سوداگر کی وجہ سے میں نے 200 سکے کھوئے ہیں اور میں اپنا کاروبار بھی شروع نہیں کر سکا۔ کسی وجہ سے مجھے مزید 2 سال بھیک اور مانگنا پڑی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ سوداگر مجھے 200 کی بجائے 400 سکے دے، اس کے بعد یہ اپنے رستے اور میں اپنے رستے، ورنہ میں پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹوں گا کہ یہ سوداگر جو بڑا عزت دار بنا پھرتا ہے، اصل میں یہ ایک چور ہے۔ سوداگر نے جب فقیر کے یہ الفاظ سنے تو فوراً 400 سکے دے کر فقیر سے اپنی جان چھڑوائی۔ قاضی نے دونوں کو رخصت کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اندھا فقیر دوبارہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا اور سوداگر سے مزید 400 سکے لینے کا مطالبہ کیا۔ قاضی نے کہا، دیکھو بھائی، سوداگر ایک عزت دار اور شریف انسان ہے، اس نے 200 کی بجائے تمہیں 400 سکے دیے ہیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ اسے مزید تنگ نہ کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ مگر فقیر اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا، اگر مجھے یہ سکے اس نے نہ دیے تو میں سوداگر کی عزت پورے شہر میں تار تار کروں گا۔ مجبوراً قاضی نے سوداگر کو عدالت میں طلب کیا۔ سوداگر ایک بار پھر فقیر کی طرف سے رقم کے تقاضے پر حیران رہ گیا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ فقیر اب ٹلنے والا نہیں ہے اور بار بار یہاں آ کر مجھ سے رقم ہتھیانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ چنانچہ اس نے فقیر کو مزید 400 سکے دے کر اس بار بھی اپنی جان چھڑا لی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنا ساز و سامان اور دولت سمیٹی اور واپس اپنے آبائی شہر ہجرت کر لی۔ پھر کئی بار فقیر قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گیا، مگر رقم ہتھیانے کے لیے اسے سوداگر نہ مل سکا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مانگنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ مانگنے والے کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں، چاہے اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، لیکن وہ مانگنا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس کو اپنا پروفیشن بنا چکے ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔